ویلکم ٹو دا ویلاگ ود گل بخاری. خوش آمدید میرے ویلاگ میں. آج آپ کو خبر ٹائپ ہے, انالیسس بھی ہے, خبر بھی ہے. میں ایک دو مرتبہ پہلے آپ سے گزارش کر چکی ہوں کہ یہ جو جنرل الیکشن ہے, جب سے کہہ رہی ہوں, جب کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ اسی سال ہوگا. اب شاید سب کو یقین آ چکا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے پہلے کہا, پھر نون لیگ نے کہا, اور اب شہباز شریف صاحب نے بھی ڈیٹ بتا دی ہے کہ ہم کس دن تحلیل کریں گے اسمبلیاں وغیرہ, اور الیکشن وقت پہ ہوگا. تو نومبر کا کہا ہوا ہے, نومبر کا ہی میں بھی کہتی رہی تھی کہ اسی سال ہوگا, تو وہ تو لگتا ہے ٹھیک ہونے جا رہی ہے بات. دوسری بات میں آپ سے کہتی رہی ہوں کہ اسی شکل کی حکومت ہوگی, پر میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی 12-13 پارٹیاں نہیں ہوں گی, لیکن کولیشن گورنمنٹ ضرور ہوگی, جس میں 2 میجر پارٹیز آپ کو پتہ ہی ہے. ساتھ مولانا صاحب ہوں گے, پیپلز پارٹی ہوگی, نون لیگ ہوگی. یہ بھی آپ سے بات گزارش کر چکی ہوں. لیکن جو نئی بات آپ سے کرنی ہے, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت میں نہیں ہوگی, لیکن جی پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ حکومت میں نہیں ہوگی. اس کا خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ہو جائے گا جی صفایا. اچھا, کس طرز سے ہوگا؟ اگر آپ کو یاد ہو 1997 کا الیکشن جو پیپلز پارٹی ہاری تھی اور نون لیگ جیت گئی تھی, اس میں پیپلز پارٹی کے ممبران اسمبلی میرا خیال ہے رہ گئے تھے اس الیکشن کے بعد 18, یعنی صفایا پھر گیا تھا, جسے بلڈ بات کہتے ہیں, وہ ہو گیا تھا. اور جو نون لیگ تھی, میاں صاحب نواز شریف صاحب, وہ 135 تقریباً سیٹیں لے کر گئے تھے, اور 2/3 اکثریت کی طرح کا سین ہو گیا تھا. یعنی اچھی لارج میجورٹی مل گئی تھی ان کو, میاں صاحب کو. اور یہ کیوں ہوا تھا؟ یہ بیسکلی فینومینا یہ ہوا تھا کہ پیپل پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹ وغیرہ کھڑے کیے تھے, لیکن اس کا جو ووٹر تھا وہ باہر نہیں نکلا تھا. وہ بہت ڈسگرنٹلڈ تھا پیپلز پارٹی کا ووٹر, تو اس کا جسے کہتے ہیں بلڈ بات ہو گیا تھا. اچھا, دوسرا پھر آپ کو ایک اور الیکشن بتاؤں کہ 2002 میں سیٹیں نیشنل اسمبلی کی شاید 242 ہو گئی تھیں, اور جو پی ایم ایل این تھی اس کو صرف اور صرف وہ اپنی ریٹین کر پائی تھی 19 سیٹیں. تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا صفایا اور اسی طرح کا بلڈ بات ہوا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ 1979 میں ہوا تھا. لیکن ان کے ساتھ چیز فرق ہوئی تھی. ان کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ ووٹر تو ان کا وہیں کا وہیں تھا اور ووٹ بھی دینے کو تیار تھا, اور لیکن ان کے جو سارے کینڈیڈیٹس تھے وہ لے جا کر کیو لیگ میں بٹھا دیے گئے تھے, تو ان کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں تھے. اب بات ہو رہی ہے نومبر 2023 کے حوالے سے, تو عمران خان کے ساتھ ایک تو ان دونوں کا ملا جلا ہوگا جی. ان کے ساتھ 1997 بھی ہونے جا رہا ہے اور 2002 بھی ہونے جا رہا ہے. پہلے تو آپ کی چیز جو ہے نا وہ سامنے ہے, وہ ظاہر ہے کہ جی 100 سے زائد پارلیمنٹیرینز چھوڑ کر جا چکے ہیں. اچھا, پھر بھائی صاحب جو عقل مند اتنے ہیں کہ کل ہی انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے کتنی ٹکٹیں بانٹی تھیں جی, کوئی تقریباً میرا خیال ہے 297 ٹکٹس یہ بانٹ چکے ہیں قومی اسمبلی کے. اس میں سے بھائی لوگ 45 کو توڑ کے ادھر ادھر لے گئے ہیں, مطلب وہ چھوڑ گئے ہیں, انہوں نے ٹکٹ ہی چھوڑ دیا ان کا. ٹھیک ہے, اور یہ اپنے منہ سے بتا رہے ہیں. اب آپ ان کی ذرا جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل سوچ یا پولیٹیکل چال کیسے چلنی ہے, مطلب یہ اپنے اپوننٹس کا morale بھی اونچا کر رہے ہیں, اور یہ جن لوگوں نے مزید ان کے بندے توڑنے ان کو بتا رہے ہیں کہ پیچھے اتنے رہ گئے ہیں. بہرحال جنہوں نے توڑے ہیں ان کو بھی پتہ خود ہی ہوگا کہ کتنے رہ گئے ہیں, ہم نے کتنے توڑے ہیں اور کتنے انہوں نے بانٹے ہوئے ہیں. بہرحال تو ایک تو ان کے پاس یہ ایشو ہے کہ ان کی پارٹی کی جو بہت بڑی لیڈرشپ ہے, اور پھر جو نئے لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ دی ہے وہ جا رہے ہیں, تو ان کے پاس ہوں گے جی کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے. اور 2-3 دن پہلے میں نے آپ کو یہ ان کی ایک سے بتایا تھا, جو یہ کورٹ میں جب گفتگو کر رہے تھے رپورٹروں سے, تو رپورٹرز ان کو پوچھ رہے تھے جی آپ جو لوگ چلے گئے ہیں چھوڑ کے, آپ ان کو کیسے کیا کریں گے, وہ آپ کے پاس واپس آئیں گے نہیں آئیں گے, کیا آپ ان کو ٹکٹ دے پائیں گے؟ تو اس پہ انہوں نے میں کیس بائی کیس دیکھوں گا. تو وہ اس کا مطلب میں نے آپ کو اسی وقت سمجھا دیا تھا کہ ان سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ تمہیں کوئی کینڈیڈیٹ بھی لب رہے نے کہ نہیں, تے کوئی نہیں جی. ٹھیک ہے, تو پہلی بات یہ کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹس ہی نہیں ہوں گے. دوسری بات جو ہے وہ میں
جو ان کا ووٹر ہے نا وہ شاید نہیں نکلے گا. وہ اس لیے جی اس کا ریزن فرق ہے. وہ اپنی پارٹی سے سارٹ آف ڈسگرنٹلڈ نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ 97 میں ہوا تھا. وہ ایشو اور ہے, اور وہ ایشو یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ ایک کلٹ فالوور ہے. ان کی کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی یا سوچ نہیں ہے, وہ صرف عمران خان کے جنون میں ہیں. تو کیونکہ عمران خان خود الیکٹ نہیں ہو سکیں گے, عمران خان خود نااہل ہوں گے اور عمران خان خود جیل میں ہوں گے, تو جو ان کا ووٹر ہے وہ جا کے کسی اور کے لیے ووٹ, اس پارٹی میں وہ کوئی شاہ محمود کے لیے یا XYZ کے لیے نہیں ووٹ ڈالے گا, کیونکہ وہ صرف عمران خان کی پوجا کرتا ہے. وہ اس کی کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی سوچ یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کوئی ان کے منشور کے ساتھ بھی نہیں چلتا. وہ روز یو ٹرن لیں وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ یو ٹرن لیتا ہے. یہ لوگ گول گول گھومتے رہے, مطلب ایک یو ٹرن ہونا تو بندہ کہتا ہے چلو ایک, اگلا بھی یو ٹرن, پھر یو ٹرن, پھر یو ٹرن. تو جناب جو ووٹر ہیں وہ یعنی آپ نے مائنس اگر کر دیا ہے عمران خان کو اور وہ نااہل ہوئے ہوئے ہیں, اور جو ان کو بھی پتا ہے کہ وہ ہونے جا رہے ہیں نااہل, ان کو بھی پتا ہے کہ وہ اب اریسٹ بھی ہوں گے, اور صرف اریسٹ نہیں ہوں گے, ان کے کیسز چلیں گے, ان کے کیسز پہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو ججمنٹ ہوتی ہے اس پہ فیصلے آئیں گے اور یہ سزا بھگت رہے ہوں گے جیل کے اندر. اس لیے ان کا ووٹر کسی اور کینڈیڈیٹ کے لیے تو نکلنے سے رہا, جو میں نے آپ کو بتائی ہے. تو پھر اس کا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ ان کی پارٹی ہونے جا رہی ہے جی کمپلیٹلی وائپ آؤٹ. اور ہاں, کل ہی آپ نے شاید خبر دیکھی ہے کہ پرویز خٹک کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے. اچھا, بڑی عجیب سی بات ہے, ان کو شو کاز نوٹس کیا تھا کہ جی تم لوگوں کو چپکے چپکے کہہ رہے ہو کہ پارٹی چھوڑ دیں. عجیب سی بات تھی, وہ پتہ یہ, اور تم ہمیں شو کاز نوٹس کر دیا اسے کہ آ کے اپنی ایکسپلینیشن دو اور وغیرہ. میرا خیال ہے خٹک صاحب نے کوئی گھاس شاس نہیں ڈالی, اور میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی ایکسپلینیشن دی ہے. تو ان کو جناب دیا گیا ہے نکال پارٹی سے. اچھا, ویسے ان کو بہت بڑا فیور کیا ہے, کیونکہ آپ کو یوتھیوں کا پتہ ہے نا, جو اپنے لیڈر کو چھوڑ کے جاتا ہے, اپنے پیغمبر کو چھوڑ کے جاتا ہے, پھر یوتھی اس کو گالیاں دیتے ہیں. تو پرویز خٹک نے تو چھوڑا نہیں, عمران خان نے ان کو اتنا بڑا فیور کیا ہے کہ پرویز خٹک کو تو اب گالی بھی نہیں دیں گے یوتھی, ٹھیک ہے نا, وہ اس کو حلوہ سمجھ کے کھائیں گے. اور پرویز خٹک جو ہیں وہ بڑے آرام سے اپنا جدھر انہوں نے جانا ہوگا وہ چلے جائیں گے, اور وہ بھی مزید 2 درجن بندے اپنے ساتھ پی ٹی آئی سے لے کے جا رہے ہیں. تو ان کے پاس کچھ نہیں بچا ہوا. اچھا, اب آ جائیں الیکشن بذات خود کے اوپر, کہ جو پارٹیاں الیکشن میں ہوں گی, اور خاص طور پہ میرا خیال ہے نون لیگ, کیونکہ اکانومی از اے بگ ایشو. تو نون لیگ ایسے سوچ رہی ہے کہ ہم بہت اچھی جتنی اچھی ہو سکتی ہے ہم خاصی اچھی پوزیشن میں ہوں گے, کیونکہ ایک تو انہوں نے یہ مینیج کر لیا ہے کہ IMF نے, کل ہی آپ کو پتا ہے کہ ان کے بورڈ لیول پہ یہ اپروو ہو گیا کہ جو 3 بلین سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے, جو پیسے پاکستان کو دینے ہیں, اس میں سے 1.2 بلین شاید آج یا کل میں انفلو آ جائے گا. دوسرا یہ ہوا ہے کہ UAE سے بھی یعنی امارات سے انہوں نے $1 بلین وہ لے لیا ہے, اور $2 بلین انہوں نے سعودی عربیہ سے لے لیا ہے. تو اپنی طرف سے اچھے خاصے مارکے مارے ہیں, اور یہ مارکوں کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو فارن ریزروز کی پوزیشن ہو گئی تھی اب بدترین, یا ابتر کہنا چاہیے, پتہ نہیں, وہ اب تقریباً دیکھیں نا 5 تو تھے آپ کے پاس فارن ریزروز میں $5 بلین. تو یہ سارے IMF اور UAE اور سعودی عربیہ ملا کر اس وقت شاید 10 بلین کے قریب آپ نے اپنا کر لیا ہے, 10+ بلین. اور میرا خیال ہے کہ اب کیونکہ IMF کا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو گیا ہے, اب بائی لیٹرل لینڈنگ بھی کھل جائے گی, دوسرے لوگ بھی آ جائیں گے. یہی ہمیشہ آپ کو پتا ہے IMF لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے, باقی دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے الیکشن سے پہلے ان کی امید ہے کہ یہ, اور شاید یہ کر بھی لیں, کہ الیکشن سے پہلے یہ تقریباً فارن ریزروز جو ہیں وہ $15 بلین تک لے جائیں گے, اور اس سے ایفیکٹ یہ آئے گا کہ ڈالر کی ویلیو پہ مثبت اثر آئے گا. تو ان کو یہ بھی دکھا دیں گے عوام کو, جس سے ظاہر ہے جو امپورٹڈ اشیاء ہیں
وہ تھوڑی سی سستی ہو جائیں گی تو مہنگائی کا تھوڑا سا اس کے اوپر بھی اچھا وہ آ جائے گا، ایفیکٹ آ جائے گا. اچھا ایک تو یہ فائدہ ہوگا. اچھا دوسرا فائدہ جو ہے وہ جناب خیر سے اللہ ان کا بھلا کرے، کیا نام ہے، جو یونائٹڈ نیشنز والے ہیں، جو UNHRC ہے، ہیومن رائٹس کاؤنسل، ان کی، انہوں نے لا کے اور ایسا تحفہ مولانا صاحب کی گود میں ڈالا ہے کہ مطلب اب مولانا صاحب کو ان کا شکریہ کرنا چاہیے. دیکھیے مولانا صاحب کی پوزیشن جو تھی، وہ مولانا صاحب کی مطلب ووٹ بینک ایک طریقے سے پورا وائپ آؤٹ ہو گیا تھا اور وہ بیسکلی PTI کی گود میں چلا گیا تھا. اور PTI جو ہے KP میں ابھی بھی پاپولر کافی ہے. تو جو یہ انہوں نے حرکت کی ہے UNHRC میں، جو اسرائیل نہیں، UNHRC نے نہیں، یہ حرکت جو اسرائیل نے کی ہے کہ ایسے موقع پہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جس کے اوپر میں نے شاید کل ویلاگ کیا تھا. وہ کام یہ تھا کہ جناب انہوں نے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں اس کو کنڈیم کیا، اس کو جی نون لیگ کو اور مولانا صاحب کو تو جی ہاتھ میں بات آ گئی. انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کو، عمران خان کو سسرال سے مدد آ رہی ہے اور یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. تو یہ جو یہودیوں کا ایجنٹ، جو مولانا کب سے یہ باتیں کر رہے ہیں، ایک لحاظ سے جو مولانا کا آڈینس ہے نا، اس کو اب یقین آ جائے گا کہ مولانا ٹھیک کہتا تھا. جو ووٹر ان کے بھاگ گئے تھے، یہ وہ پوٹینشل ہے کہ اب وہ ووٹر جو ہیں وہ واپس شاید مولانا کی طرف جائیں گے. تو جی KP میں ان کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے. اچھا اس کے علاوہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہاں ایک اور چیز ہے جو کہ ان کی امید ہے، تو یہ لگ رہا ہے کہ KP میں بھی ویکن ہو جائیں گے. اب پہلے میں نے آپ سے صرف نیشنل لیول کی بات کی تھی، نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کی بات کی تھی، لیکن اور KP سے بھی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہوتی ہیں، پروونشل تو خیر ہوتی ہی ہیں، لیکن KP میں ان کو یہ ڈیمیج اسرائیل نے کیا ہے یا ان کے سسرائیل نے کر دیا ہے اور مولانا صاحب کو دے دیا ہے تحفہ. تو جی یہ شکل بنے گی. اور اس کے علاوہ جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے ان کی کاوش ہے حکومت والوں کی کہ یہ، حالانکہ ٹائم تحلیل کرنے سے اسمبلیاں جو رہ گیا ہے وہ بہت کم ہے. دیکھیں آج میرا خیال ہے 13 جولائی ہے اور زیادہ سے زیادہ انہوں نے 8 یا 10 اگست کو، یعنی 8 یا مہینے سے کم رہ گیا، انہوں نے اسمبلی تحلیل کرنی ہے. تو اتنے سے عرصے میں یہ چاہ یہ رہے ہیں اور کوشش پوری کر رہے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ پوری ہوگی ان کی یا نہیں، وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ الیکشن میں جانے سے پہلے اور اسمبلی تحلیل کرنے سے پہلے ایک انویسٹمنٹ کانفرنس کرا جائیں، اور شاید اس کے پہلے ہفتے میں، اگست کے پہلے ہفتے میں، اور جو اس انویسٹمنٹ کانفرنس ہوگی اس میں لیٹ سے ایکس اماؤنٹ 10 بلین یا 15 بلین یا 8 بلین ڈالر جو بھی آپ کہہ لیں، اس کے معاہدے اناؤنس کر جائیں گے. اور اگر ان کو اس میں سے کچھ ٹوکن منی بھی مل گئی، سے 10% مل جاتی ہے، تو 1 بلین ڈالر ایک مزید آ جاتا ہے. تو اپنے لیے وہ جو ایک آلموسٹ ہرکیولین ٹاسک تھا، خاص طور پہ نون لیگ کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ پولیٹیکل کیپٹل اس نے لوز کیا تھا، ایک بری اکانومی ٹیک آن کی اور پھر اس کو مزید برا کر دیا تھا. تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ واپس گراؤنڈ گین کر رہے ہیں. کچھ چیزیں تو ہیں جس کی وجہ سے یہ گین ہو جائے گا، کچھ چیزوں میں بھائی لوگ ان کی کافی مدد کر رہے ہیں، باقی چیزیں یہ اکانومی اور انویسٹمنٹ سائڈ پہ دکھانا چاہ رہے ہیں اور شاید دکھا بھی جائیں. دیکھیں یہ والا تو دکھائی دیا نا، یہ جو انفلوز آ گئے ہیں IMF وغیرہ سے، یہ اپنا UAE سے اور کیا کہتے ہیں سعودی عربیہ سے، تو یہ انویسٹمنٹ کانفرنس جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو جائے. ابھی آپ نے وہ ایگریکلچر والا پروجیکٹ بھی دیکھا تھا. تو یہ خبر ہے. اور ایک خبر اور تھی لیکن وہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سے اگلے ویلاگ میں شیئر کروں، اور کل کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں. جو آنے والا کل ہے، میں کل ٹریول کر رہی ہوں گی تقریباً سارا دن، تو نہ ویلاگ ہو سکے گا اور نہ فیصل شکیل صاحب کے ساتھ ٹی لاگ ہو سکے گا کل کے دن. اور کوشش یہ ہوگی کہ پرسوں سے انشاءاللہ دوبارہ، کیونکہ انٹرنیشنل ٹریول ہے تو وہ ظاہر ہے ٹائم بہت لگتا ہے، ایک دم وہاں لینڈ کرتے ہی آپ ویلاگ نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کو میں نے کہا کہ میں ایک دن پہلے سے ہی بتا دوں اور اس کے لیے معذرت کر لوں.
تو یہ خبر تھی جی، اور یہ انالیسس تھا. یہ اس میں کچھ تھوڑا بہت انالیسس ہے، لیکن زیادہ تر نہیں، زیادہ تر انالیسس ہے، کم خبر ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو چھوڑے جاتی ہوں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. خدا حافظ.